آج آپ کے سامنے حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کی توبہ کا عجیب و غریب واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری نوجوان مسلمان ہوا، اس کا نام ثعلبہ بن عبد الرحمن تھا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موزے بنایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کسی کام کے لیے بھیجا۔ وہ چلتے ہوئے کسی انصاری آدمی کے گھر کے دروازے کے پاس سے گزرا۔ اس کو گھر کے اندر ایک عورت غسل کرتی نظر آ گئی اور ساتھ ہی اس کو یہ خوف ہوا کہ کہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس بد نگاہی کا پتہ نہ چل جائے۔ چنانچہ وہ اس خوف کی وجہ سے جدھر منہ تھا اسی طرف بھاگ نکلا اور مکہ و مدینہ کے درمیان پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا۔ 40 روز گزر گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ ادھر حضرت جبریل علیہ السلام آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ کی امت میں سے ایک آدمی پہاڑوں میں مجھ سے پناہ کی درخواست کر رہا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما کو اس کی تلاش کا حکم دیا۔ دونوں حضرات حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مدینہ منورہ کے پہاڑی راستوں سے ہوتے ہوئے اس کی تلاش میں چل دیے۔ ان کو مدینے کا رہنے والا زفافہ نامی ایک چرواہا ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے ان پہاڑوں میں کسی نوجوان کا علم ہے جس کا نام ثعلبہ ہے؟ اس چرواہے نے کہا کہ شاید آپ اس نوجوان کا پوچھ رہے ہیں جو جہنم کے ڈر سے بھاگا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ تجھے کیسے علم ہے کہ وہ جہنم کے ڈر سے بھاگا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جب آدھی رات ہوتی ہے تو وہ نوجوان ان پہاڑوں سے نکلتا ہے اور اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ کہتا ہے، اے کاش تو میری روح کو قبض کر کے روحوں میں داخل کر دیتا اور میرا جسم مردوں میں شامل ہو جاتا۔ اے کاش تو مجھے روز قیامت حساب کے وقت رسوائی سے بچا لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بس اسی نوجوان کی تلاش ہے۔ وہ چرواہا ان دونوں حضرات کو اپنے ساتھ لے گیا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو وہ نوجوان پہاڑوں سے نکلا، سر پر ہاتھ رکھے ہوئے یہ کہہ رہا تھا، ہائے کاش تو مجھے موت دے کر میری روح کو روحوں میں داخل کر دیتا اور میرا جسم مردوں میں شامل کر دیتا۔ اے کاش تو مجھے روز قیامت حساب کے وقت رسوائی سے بچا لے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی طرف بڑھے اور جا کر اس کو اپنی گود میں لے لیا۔ اس نوجوان نے کہا، اے عمر، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گناہ کا پتہ چل گیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مجھے تو معلوم نہیں، البتہ گزشتہ کل تمہارا ذکر کیا تھا اور مجھے اور سلمان ہم دونوں کو تمہاری تلاش کا حکم فرمایا تھا۔ اس نوجوان نے کہا، اے عمر، مجھے ایسے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جانا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہوں۔ چنانچہ یہ دونوں حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے آئے۔ جب نماز کا وقت ہوا اور جماعت کھڑی ہو گئی تو حضرت عمر اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہما جلدی سے صف میں شامل ہو گئے۔ ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی آواز سنی تو غش کھا کر گر پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہما کو فرمایا کہ ثعلبہ کہاں ہے؟ اس کا کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ یہاں حاضر ہے۔
نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور جا کر ثعلبہ کو ہلایا۔ چنانچہ ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ ہوش میں آ گئے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ثعلبہ تو مجھ سے کیوں غائب رہا؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنے گناہ کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ میں تجھے ایسی آیت نہ بتلا دوں جو تیری تمام خطاؤں اور گناہوں کو مٹا دے۔ اس نے عرض کیا ضرور بالضرور یا رسول اللہ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت پڑھ کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا گناہ تو بہت بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام سب سے بڑا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس گھر جانے کا حکم فرمایا۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کی مسلسل 8 دن بیماری کی حالت رہی۔ پھر ایک روز حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ ثعلبہ کے پاس تشریف لے جائیں گے کیونکہ وہ غم کی وجہ سے موت کے قریب ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ اٹھو ثعلبہ کے پاس چلتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام ثعلبہ کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر گود میں رکھ لیا۔ اس نے اپنا سر گود کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود سے ہٹا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اپنا سر میری گود سے کیوں ہٹا لیا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا سر اس قابل نہیں کیونکہ وہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تجھے کیا تکلیف محسوس ہو رہی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے گوشت پوست اور ہڈیوں میں چونٹیاں چل رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری کیا خواہش ہے؟ اس نے عرض کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھے معاف کر دے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں فرمایا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا اے محمد آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور اللہ رب العزت آپ کو فرما رہے ہیں کہ اگر یہ میرا بندہ ساری روئے زمین کے برابر بھی گناہ لے کر آئے تو میں اس کے اس قدر گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا یہ فرمان اس نوجوان کو بتلایا۔ اس نے زور سے ایک چیخ ماری اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ میرے محترم دوستو راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے غسل کفن دفن کا حکم فرمایا۔ نماز جنازہ کے بعد اس کو دفن کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں مبارک کی انگلیوں کے بل چل رہے تھے۔ دفن کے بعد ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنے پاؤں مبارک کی انگلیوں کے بل چل رہے تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے کہ اس جنازہ میں شریک فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے اپنا پاؤں زمین پر نہیں رکھ سکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو جی آدمی سے جب کوئی گناہ ہو جائے تو سچے دل سے جی نادم ہوں، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور یہ آیت پڑھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ مجھے تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش یہ ہے، یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ثواب کی نیت سے شیئر کیجئے گا۔ نیز آپ کو کوئی بھی دینی مسئلہ درپیش ہو وہ بھی استفسار کر سکتے ہو۔ مفتی محمد افضل اوفی ان